السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی اندرونی کہانی بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے۔ ایک تو جو بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ جو گئے تھے ان کے ساتھ، ان کی خان صاحب نے کلاس لی ہے، ان کو کھری کھری سنائی ہے اور کہ بھئی احتجاج کیوں نہیں کیا، اور جب ایس سی او ہو رہا تھا تو اس وقت بھی احتجاج نہیں کیا، جو آپ نے جو طریقہ ہے آپ کا وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر میرے بتائے ہوئے پالیسیوں پر جب تک عمل نہیں کرو گے میں باہر نہیں آ سکوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی آپ کو میں کہانی سنا دیتا ہوں۔ ایک اور خبر ہے کہ بیرسٹر گوہر اور ان لوگوں نے باہر آ کر رونا دھونا کیا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں بڑی تکلیف میں ہیں، اور ان کو بجلی فراہم نہیں کی جا رہی، کھانا وقت پہ فراہم نہیں کیا جا رہا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں۔ لیکن اڈیالہ جیل انتظامیہ نے عمران خان کا پورا کچا چٹھا کھول دیا ہے، اور عمران خان کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں، جو موجیں اڑا رہے ہیں عمران خان، وہ کوئی بھی شاید ایسا قیدی میں نے نہیں سنا کہ جن کی مرضی سے اس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہو۔ اور پھر انتظامیہ اتنی مجبور ہے کہ وضاحتیں بھی جاری کر رہی ہے۔ آج تک کسی قیدی کا مینیو آیا ہے باہر؟ جیل انتظامیہ نے کسی نے، یہ جیل انتظامیہ کی کمزوری ہے، نااہلی ہے، یا حکومت کی کمزوری یا نااہلی ہے کہ بھائی وہ اتنے مجبور ہیں کہیں نہ کہیں عمران خان کے سامنے، یا عالمی اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ یا اسرائیل کے سامنے عالمی دباؤ ہے، کیا ہے کہ وہ مینیو جاری کر رہی ہیں کہ نہیں جی نہیں، وضاحتیں جاری کر رہی ہیں۔ آصف علی زرداری جیل میں تھے، میڈیسن، ان کو دوائیاں ادویات پہنچانے کی اجازت نہیں تھی، ان کو نہیں دی جا رہی تھی، تو اس پہ تو کوئی وضاحت جاری نہیں ہو رہی تھی۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے رہنما جیلوں میں رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں، ان کے بارے میں کبھی کوئی وضاحت جیل انتظامیہ نے کی؟ یہ نااہلی ہے، حکومت کی بھی جیل انتظامیہ کی بھی کمزوری ہے کہ وہ مجبور ہیں کہیں نہ کہیں کہ وہ وضاحتیں جاری کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی بھائی احتجاج، عوام پبلک نہیں رہی پی ٹی آئی کے ساتھ، اب پی ٹی آئی ٹھس ہو گئی ہے۔ یہ دو تین مرتبہ جو ہے اسلام آباد میں احتجاج کی کال دی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کل بھی احتجاج کی کال تھی، کوئی ایک بندہ کہیں نہیں نظر آیا اسلام آباد میں۔ اور ڈی چوک پر وہ جو آئے تھے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب، تو گنڈا پور کو بھی جو مزہ چکھایا، اور اس کے کارکنوں کو بھی، ورکروں کو بھی، جو سینکڑوں کی تعداد میں آئے تھے، ہزاروں بھی نہیں تھے۔ تو کلاس یہ لی ہے، جو خبر آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ جیل انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق عمران خان نے ملاقات کے لیے آئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی سرزنش کی ہے۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کا وفد آئینی ترامیم پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے اڈیالہ جیل گیا تھا۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کھری کھری سنا دی ہے۔ عمران خان کا بانی پارٹی رہنماؤں سے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، جیل سے نکلنے کے لیے جو پلان میں نے دیا تھا اس پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی میں نے احتجاج جاری رکھنے کا کہا تھا، آپ نے تمام احتجاج فلاپ کر دیے۔ آپ سے کہا تھا کہ ایس ایچ او، آپ سے کہا تھا کہ ایس سی او پر احتجاج کرنا ہے، یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دن احتجاج کرنا ہے، لیکن کسی نے عمل نہیں کیا۔ میرے دیے گئے منصوبے پر عمل کریں، جب تک میرے دیے گئے منصوبے پر عمل نہیں کریں گے میں باہر نہیں آ سکوں گا۔ یہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ملاقات ادھوری رہ گئی، یعنی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی، مکمل ان کی جو مشاورت کرنی تھی وہ مشاورت بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جب ہیومیلیٹ کریں گے، لوگوں کو تذلیل کریں گے آپ اپنے پارٹی رہنماؤں کی، تو وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے، کیوں مشاورت کریں گے؟ تو ان کی
کلاس لی گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے رہنما یہ خبر جب سامنے آئی ہے وہ وضاحتیں کرتے پھر رہی ہیں، تردیدیں کرتے پھر رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں، علی ظفر بھی کہہ رہے ہیں، یہ گئے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ایس سی او کے حوالے سے بھی، یا احتجاج کے حوالے سے، یا غصہ نہیں کیا، وہ بالکل کول تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان کو دیا کیا جاتا ہے کھانے میں۔ اب یہ جو انہوں نے بیرسٹر گوہر نے رونا دھونا کیا کہ بھئی عمران خان کو بڑی تکلیف ہے اور ان کو کھانا بھی وقت پہ نہیں فراہم کیا جا رہا، سہولیات نہیں ہے، پاکستان تاریخ وہ خبر میں آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو عمران خان، ہم جو ویلاگوں میں بات کرتے رہے ہیں نا کہ دیسی مرغے دیسی گھی میں کھاتے رہے ہیں، کھا رہے ہیں ابھی بھی، تو جیل انتظامیہ نے تصدیق کی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر پورا مینیو بھیج دیا ہے کہ رات کو کیا کھاتے ہیں اور دن کو دوپہر کو کیا کھاتے ہیں، پھر ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، مطالعہ اور باقی چیزیں، سیکیورٹی۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر اڈیالہ جیل انتظامیہ کا آفیشیل موقف ہے یہ جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں بی کلاس کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ بی کلاس کو فراہم ہو سکتا ہے کی جاتی ہوں، لیکن ہم نے قیدی ایسا سنا نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے بی کلاس کے قیدیوں کو یہ ساری دی جاتی ہوں، یہ بی کلاس کے قیدی ہی بتا سکتے ہیں جو رہے ہوں گے جیلوں میں۔ بانی پی ٹی آئی کی خوراک، مطالعہ، ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی دی جاتی ہے۔ بی کلاس کے تحت بانی پی ٹی آئی کو اپنا کھانا الگ سے پکانے کے لیے قیدی کک فراہم کیا گیا ہے۔ پروفیشنل قیدی کک ان کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ان کی مرضی سے تیار کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ناشتے میں کافی، چیا سیڈ، یہ پتہ نہیں، ہم نے تو کبھی کھایا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، چیا سیڈ، چیا سیڈ بیج جو ہوتا ہے، اچھا یہ بڑے لوگ کھاتے ہوں گے۔ اچھا، چکندر کا جوس، دہی، چپاتی، دہی، بسکٹ اور کھجوریں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ناشتہ ہو گیا جی خان صاحب کا۔ دوپہر کے کھانے میں خان صاحب کڑھی پکوڑا، دیسی مرغی، دہی، چپاتی، سلاد، گرین ٹی اور مٹن کھاتے ہیں۔ مٹن اور دیسی مرغی ہم یہ ویلاگوں میں کہتے رہے ہیں، لوگ سمجھتے رہے ہوں گے کہ ہم شاید غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ آفیشل جاری ہوا ہے تحریری طور پر جیل انتظامیہ کی جانب سے، جو عمران خان کا مینیو ہے۔ اچھا، بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے رات میں دلیا، کوکونٹ جوس اور انگور وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا کھانا اسسٹنٹ سپریڈنٹ کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے۔ جیل میں متعین ڈاکٹرز جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے میڈیکل ٹیسٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ 2 روز قبل پمز ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو روزانہ کی بنیاد پر اخبار فراہم کیا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی روزانہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اب یہ کون سی جیل ہے؟ آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی بجلی بھی فراہم ہے آپ کو، آپ دیسی مرغیاں بھی کھا رہے ہیں، آپ مٹن بھی کھا رہے ہیں، آپ جوسز بھی پی رہے ہیں، ہر چیز آپ کو مل رہی ہے جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کو کک ملا ہوا ہے۔ اچھا، بی کلاس میں بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ سوشل میڈیا اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ ہے جو جاری کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تحریری طور پر جیل انتظامیہ نے جاری کیا ہے، یہ اردو میں۔
اور لکھ کر یہ سارا مینیو اس میں شامل ہے. جو پی ٹی آئی واویلا کرتی رہی ہے یہ ہیں ہی جھوٹے. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی سے کبھی سچ کی توقع کی نہیں جا سکتی. انہوں نے مجھے نہیں پتا کہ زندگی میں کبھی سچ بولا بھی ہوگا. عمران خان نے یا اس کے حواریوں نے، چاہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوں، لیکن جھوٹ کھاتے بھی جھوٹ ہیں، پیتے بھی جھوٹ ہیں، پہنتے بھی جھوٹ ہیں اور بولتے بھی جھوٹ ہیں. تو عمران خان خود کارکنوں کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ بھئی میں بڑے مصیبت میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، اور ایسے سیل میں ہوں، فلاں سیل میں ہوں. اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ کہیں کارکنان دل پہ نہ لیں کہ بھئی خود تو دیسی مرغے اور دیسی گیم اور مٹن کھا رہا ہے، بڑی عیاشیاں موجیں لگی ہوئی ہیں عمران خان کی، اور ہمیں ادھر احکامات دے رہے ہوتے ہیں. بیٹے باہر رکھے ہوئے ہیں یہودیوں کے پاس، اور ہمیں ادھر سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نکلو باہر اور شیل کھاؤ، لڑو مرو، جہاد کرو. ہاں، یہ جہاد کا نام دیتا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ جہاد ہے، اور خود اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو نہیں لے کے آ رہا جہاد کرنے کے لیے، اور خود جیل میں بیٹھے موجیں اڑا رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے. تو اور یہ بیرسٹر گوہر والوں نے یہ بھی ساتھ میں بات کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی صحت کے بارے میں خصوصی طور پر بتایا، اور صحت ان کی بالکل مکمل فٹ ہے، یہ بھی بات کی ہے. اور پھر رونا دھونا بھی کر رہے ہیں. جیل انتظامیہ ابھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ صحت مند ہیں اور بالکل فٹ ہیں. ان کا 3 مرتبہ دن میں ہوتا ہے معائنہ، طبی معائنہ. تو یہ ہے جی اصل حقائق جو میں نے آپ کو شیئر کیے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.